السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو کو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے۔ واو کے اوپر زبر ہے، زبر زیر اور پیش والے حروف کھینچے نہیں جاتے، جلدی پڑھے جاتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے۔ واو لین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں اور نہ ہی جھٹکا دیتے ہیں۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں لو، لو نہیں ہوگا، لو لو۔ واو پہ ہونٹ گول ہوں گے۔ حمزہ کے اوپر مد ہے، مد کے بعد پھر حمزہ آ رہا ہے۔ جب مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہوتا ہے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ 3 سے 4 الف سے مراد یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 کھلی ہوئی انگلیاں بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنے کو 3 سے 4 الف کہتے ہیں۔ زال کو نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ جب ہم زال کو ادا کریں گے تو زبان کی ٹپ اوپر والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کے سرے پر نرمی سے لگے گی تو زال ادا ہوگا۔ خاء مستعلیہ حروف میں سے ہے، حروف حلقی بھی ہے، حلق سے بھی ادا ہوگا۔ وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ۔ جیم کو نون کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی نون کے اوپر تشدید ہوتا ہے وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر رکھنا، روک کر رکھنا۔ تا کو بھی نہیں کھینچیں گے، کاف باریک ادا کریں گے۔ قوف بھی مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ جب ہم لام کو ادا کریں گے تو یہاں پر خیال کرنا ہے کہ کلکلا نہ ہو، کلتا نہ ہو، کیونکہ اگر ہم اس طرح کلکلا کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ لام کو ادا کرتے ہوئے جس جگہ پر ہماری زبان ٹچ ہوگی وہاں پر کچھ لمحے کے لیے زبان کو روکیں گے تو پھر کلکلا نہیں ہوگا۔ قلتا قلتا ولولا اذ دخلت جنتك قلت۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ شین کی آواز منہ میں پھیلتی ہوئی ہوگی۔ حمزہ کے اوپر بڑی مد ہے، بڑی مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو جب اس طرح بڑی مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ مد متصل کو بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 کھلی ہوئی انگلیاں بند کرتے ہیں اتنی دیر تک ہی کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو لام جلالہ کہتے ہیں۔ لام جلالہ سے پہلے اگر زبر ہو تو لام جلالہ کو موٹا پڑھتے ہیں۔ لام جلالہ کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے تو کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ جو ہمارا سینے کی طرف حلق والا حصہ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا ہے، یہاں پر ہم رکیں گے نہیں، ٹھہریں گے نہیں۔ اگر ہم یہاں پر رکیں گے تو ہا کو ساکن کر کے رکیں گے تو پھر ہم اعادہ کریں گے۔ اعادہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا۔ قلت ما شاء اللہ۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 1 الف کہتے ہیں جتنی دیر تک ہم اپنی 1 کھلی انگلی کو بند کریں گے اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنے کو۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے یعنی کہ موٹے حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ واو کے اوپر تشدید ہے، جس حرف پہ تشدید ہوتا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ تا کے اوپر زبر، تا کو نہیں کھینچیں گے۔ حمزہ کو لام کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، با کے نیچے زیر ہے، آگے لفظ اللہ آ رہا ہے۔ لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو لام جلالہ کہتے ہیں تو لام جلالہ سے پہلے اگر زیر ہو تو لام جلالہ کو باریک پڑھتے ہیں۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے زیر ہے، اگر ہم وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر کے رکیں گے۔ لفظ اللہ کو ادا کرتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر اللہ لفظ سے پہلے زبر ہو تو لام جلالہ کو موٹا پڑھیں گے اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لام جلالہ کو باریک پڑھیں گے۔ وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ما شاء اللہ
لا قوة إلا بالله إن تروني نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ 15 ایسے حروف ہیں جب وہ نون ساکن کے بعد آتے ہیں وہاں پر اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کرتے ہیں نرم غنہ کو۔ اخفا جب ہم کرتے ہیں تو زبان کو ہم اپنی ہی جگہ پر رکھتے ہیں، یعنی کہ نیچے ہی رکھتے ہیں، نہ کہیں ہم اس کو سائیڈوں پر لگائیں گے، نہ کہیں اوپر ٹچ کریں گے، لیکن نون کی آواز کو 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں چھپا کر رکھیں گے۔ ان ترونی تا باریک ہوگا، را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، نون کے نیچے زیر ہے تو نون کو کھینچیں گے نہیں۔ انا یہاں پر لفظ انا ہے، نون کے اوپر زبر ہے، آگے یہ جو الف ہے اس الف کو قرآن پاک میں ادا نہیں کیا جاتا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ لکھا ہوا آتا ہے وہاں پر ہم صرف انا پڑھتے ہیں، خالی الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ ان ترونی انا اقل، قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے، مضبوطی سے ادا کریں گے لیکن کھینچیں گے نہیں۔ اقل منک، اقل من کا نہیں کریں گے، غلطی ہو جائے گی۔ اقل منک، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا اور کاف باریک ادا کریں گے۔ منک مالا وولدا، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جب واو آتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے غنہ کے ساتھ۔ ادغام کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، اور غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر رکھنے کو۔ تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ لام کے اوپر زبر ہے، کھینچیں گے نہیں، دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد وقف کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا۔ جب ہم سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رکیں گے تو یہاں پر ایک زبر کے ساتھ ادا کریں گے اور الف مد پر وقف کریں گے۔ یہاں پر خیال کرنا ہے کہ لام کو کھینچنا نہیں ہے، ولدا نہیں کرنا بلکہ کریں گے ولدا ولدا۔ ان ترونی انا اقل منک مالا وولدا۔ فا ہونٹوں سے ادا ہوگا، عین حروف ہلکی ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، ہلکی سی سیٹی کی آواز آتی ہے، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، را کو با کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے، یا ساکن کے اوپر تشدید ہے اور تشدید کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکین کے بعد یا آ رہا ہے، یہاں پر ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے اور 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں روک کر چھپا کر رکھیں گے۔ واو کے اوپر حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے کے ساتھ اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یو 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 تیانی نہیں کریں گے بلکہ کریں گے یو تیانی، یو تیانی۔ تا کے نیچے زیر، یا کے اوپر زبر، نون کے نیچے زیر، ان تینوں حروف کو کھینچنا نہیں ہے۔ این یؤتینی، این یؤتینی خیرا من جنتک۔ خو مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، نرمی سے ادا ہوگا، را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں بھی ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، کاف باریک ادا ہوگا، کاف کو کھینچنا نہیں ہے، کاف کو ادا کرتے ہی فوراً واو پر چلے جانا ہے۔ را سے پہلے پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، عین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، ہا حروف ہلکی ہے، سینے کی طرف جو حلق والا حصہ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے۔ فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا
اب ہم نے ہاں پر وقف کیا تو ہم پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں گے، جب دوبارہ پڑھیں گے ادا کریں گے۔ ہاں حروف ہلکی ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، نون کو سین کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے، حمزہ کے پر مد ہے، مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فا ہونٹوں سے ادا ہوگا، صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، ہا حلق سے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، دال کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد زا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، زبان کو ہم نیچے ہی اپنی ہی جگہ پر رکھیں گے اور نون کی آواز کو ناک میں 2 سیکنڈ کے لیے چھپا کر رکھیں گے، یہاں پر یہ زا ہے، زا اور ذال دونوں کی آواز میں فرق ہوتا ہے، دونوں کی ادائیگی میں فرق ہوتا ہے، جب ہم زا کو ادا کرتے ہیں تو ہمارے دانت آپس میں ملیں گے اور زبان کی ٹپ نیچے والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کے مسوڑوں پر مضبوطی کے ساتھ ٹچ کریں گے تو پھر بزنگ ساؤنڈ والی آواز آتی ہے، اس طرح یہ زا ادا ہوتا ہے۔ لام کو نہیں کھینچنا، لا قا نہیں کریں گے بلکہ پڑھیں گے زلقا، قوف کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے، 1 زبر کے ساتھ الف مد پر وقف کریں گے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، حمزہ کے اوپر مد ہے، مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، مد متصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن یہاں حمزہ کے اوپر پیش ہے، اس حمزہ کو کھینچنا نہیں ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، غین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے، جو منہ کی طرف حلق والا حصہ ہے وہاں سے یہ غین ادا ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد فا آ رہا ہے تو اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یہ تا باریک ہے اور یہ تو مستعلیہ حروف میں سے ہے، یعنی کہ موٹے حروف میں سے ہے، تو پڑھتے ہوئے خیال کریں گے، اس تا کو باریک ادا کریں گے، اس تو کو موٹا ادا کریں گے، بعض لوگ تو کو بھی تا کی طرح ہی پڑھتے ہیں تو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ یہ تو ہے، یہ تا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، عین حلق سے، لام کو نہیں کھینچنا، لاہو نہیں کریں گے غلطی ہو جائے گی، لہو نرمی سے لام کو ٹچ کر کے ہا پر جانا ہے، لہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، لام کو نہیں کھینچنا، با کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے، جب وقف کریں گے 1 زبر کے ساتھ الف مد پر وقف کریں گے، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء
فتصبح صعيدا زلقا